بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ سوداگر کی بیٹی، دوسرا حصہ۔ ایک دن بادشاہ سیر و شکار کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ سارا محل خالی تھا۔ ایک کنیز جو اس خفیہ مقام سے واقف تھی جہاں رانیوں کو قید کیا جاتا تھا، رات کی تنہائی میں ملکہ کے پاس آئی اور آزدارانہ لہجے میں کہا، آپ کی عبادت و ریاضت اور خدا پرستی کے تقدس نے ہمیں آپ کا گرویدہ بنا لیا ہے۔ آپ کی ذات سارے محل کے لیے عقیدت بنتی جا رہی ہے۔ آج پہلی مرتبہ میں آپ کو یہ راز بتا رہی ہوں کہ بادشاہ کے اعتماد کے نتیجے میں صرف تنہا مجھ کو یہ منصب عطا کیا گیا ہے کہ میں اس زندان سے رابطہ رکھتی ہوں جہاں آپ کی طرح رانیاں قید ہیں۔ وہاں ایک لڑکی آپ سے بہت قریبی تعلق رکھتی ہے۔ آپ کا نام و نشان معلوم کر کے وہ چونک گئی اور بے تحاشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ کی ملاقات کے لیے وہ انتہائی بے چین ہے۔ اگر آپ تیار ہوں تو آدھی رات ڈھل جانے کے بعد خفیہ راستے سے آپ کو زندان کی سیر کرا دوں۔ ملکہ یہ سنسنی خیز خبر سن کر حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا۔ نامعلوم طور پر اس کے دل میں ان مظلوموں عورتوں سے ملنے کا اشتیاق جاگ اٹھا۔ دل کی ایک خاموش تحریک پر اس نے کنیز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مظلوموں سے ہمدردی انسان کا سب سے بڑا جوہر ہے۔ ضرور مجھے اس تہخانے میں لے چلو۔ شاید میرا خدا مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ میں انہیں اس عذاب سے نجات دلا سکوں۔ ملکہ کے اس جواب پر کنیز کی مسرتوں کی انتہا نہیں تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے بہت بڑی مہم سر کر لی۔ دوسرے دن علل صبح نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد کنیز کی رہنمائی میں اس خوفناک تہخانے کی طرف ملکہ روانہ ہو گئی۔ کنیز بہت سارے پیچیدہ راستوں اور زینوں سے گزارتے ہوئے ایک مقام پر پہنچ کر رک گئی۔ اس نے مؤدب ہو کر ملکہ سے کہا، تہخانے کے دروازے پر مسلح سپاہیوں کا ہر وقت پہرا رہتا ہے۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ملکہ کے چہرے پر کسی اجنبی مرد کی نظر پڑے، اس لیے آپ نقاب ڈال لیجئے اور میرے بازو کے سہارے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائیے۔ کنیز کی درخواست پر ملکہ نے اپنا منہ چھپا لیا۔ اب راستے کا نشیب و فراز نگاہوں سے یک لخت اوجھل ہو گیا۔ کنیز کے سہارے اب ملکہ راستہ آہستہ آہستہ طے کر رہی تھی۔ کافی دور چلنے کے بعد ایک زینہ ملا۔ جیسے ہی زینے کی آخری سیڑھی پر ملکہ نے قدم رکھا، اچانک اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کچھ دور چل کر کنیز نے ایک دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلتے ہی کنیز نے ملکہ سے کہا، اب آپ نقاب الٹ دیجئے، ہم لوگ تہخانے میں پہنچ گئے ہیں۔ ملکہ نے نقاب الٹ دیا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کوٹڑیوں کا ایک سلسلہ دور تک چلا گیا تھا۔ کچھ عورتیں مغموم اور اداس بیٹھی ہوئی تھیں۔ ملکہ کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ ایک ادھیڑ عمر کی عورت نے ملکہ کے پاس پہنچ کر اظہار کرتے ہوئے کہا، محل میں آئے ہوئے شاید آپ کو 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ ملکہ نے حیرت سے دریافت کیا، آپ کے اس سوال کا مطلب میں نہیں سمجھ سکی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد یہاں کے دستور کے مطابق نئی ملکہ کو اس قید خانے میں پہنچا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد تا عمر یہاں سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ ملکہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، لیکن مجھے تو محل کی ایک کنیز یہاں پر سیر کرانے کے لیے لائی ہے اور میں خود اس جذبے میں آئی ہوں کہ آپ لوگوں سے مل کر خلاصی کا کوئی راہ نکال سکوں۔ ادھیڑ عمر کی عورت نے ہمدردی کے انداز میں کہا، وہ ہرافہ یہی کہہ کر سب کو یہاں پر لاتی ہے اور دروازے تک پہنچا کر غائب ہو جاتی ہے۔ اب آپ اپنے سینے پر صبر کی سل رکھ کر یہاں پر رہیے، آپ کی واپسی ناممکن ہے۔ یہ سنتے ہی ملکہ نے پیچھے پلٹ کر کنیز کو آواز دی، لیکن کنیز جا چکی تھی اور دروازہ بند ہو گیا تھا۔ اب اپنی زندگی کا انجام سوچ کر ملکہ کا خون سوکھتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک بہت بڑے صدمے کی چوٹ وہ سنبھال نہ سکی اور غش کھا کر گر پڑی۔ تہخانے کی عورتوں نے منہ پر پانی چھڑک کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملکہ کو ہوش آ گیا۔ 1-2 روز تک ملکہ کی بے چینی انتہائی ناقابل برداشت تھی۔ کسی پہلو اسے قرار نہیں مل رہا تھا۔
ادھیڑ عمر کی عورت نے دوسرے دن ملکہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میری بہن، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ شروع میں ہر عورت کے دل کی یہی کیفیت ہوتی ہے، پھر بعد میں استحخانے میں طبیعت مانوس ہو جاتی ہے۔ استحخانے کے مختلف حصوں میں جگہ جگہ عورتیں قید ہیں۔ اگر طبیعت قابو میں ہو تو چلیں، تمہیں سیر کراتی ہوں، اس طرح تمہارا جی بہل جائے گا۔ ملکہ نے سر ہلا کر مثبت جواب دیا اور اس عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ تہ خانے کی مختلف حصوں کی عورتوں سے اس نے ملکہ کا تعارف کروایا۔ سب نے ایک نیا قیدی سمجھ کر ملکہ کو تسلی دی اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ تہ خانے کے آخری حصے سے گزرتے ہوئے ملکہ کی نظر ایک جوان عورت پر پڑی جو سجدے کی حالت میں رو رہی تھی۔ غیر محسوس طور پر ملکہ کا دل اس کی طرف کھینچ گیا۔ اس نے اپنی ساتھ والی عورت سے کہا، تکلیف نہ ہو تو یہاں رک جاؤں، یہ کوئی اللہ والی معلوم ہوتی ہے۔ بے ساختہ اس کی طرف دل کھینچ رہا ہے۔ ملکہ کی درخواست پر ساتھ والی عورت رک گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا۔ جیسے ہی دعا مانگ کر فارغ ہوئی، ملکہ نے کمرے میں داخل ہو کر اسے سلام کیا۔ نظر کا چار ہونا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے دونوں پر ایک سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ وقفے کے سکوت میں حیرت زدہ آنکھیں دیر تک ایک دوسرے کا منہ تکتی رہیں۔ اسی عالم میں ملکہ کے منہ سے ایک چیخ نکلی، غزالہ ادھر سے آواز آئی، بڑی آپا، اور دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئیں۔ دیر تک دلوں کا طوفان اور اشکوں کا سمندر نہیں تھما۔ ادھیڑ عمر عورت کے لیے یہ واقعی ایک مہمے سے کم نہ تھا۔ اس نے دریافت کیا، ملکہ، اس مظلوم لڑکی سے تمہاری کب سے جان پہچان ہے؟ فرتے تاثر سے ملکہ بہت دیر تک خاموش رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد جس بات پر قابو پاتے ہوئے اس نے اپنی دردانگیز کہانی سنانا شروع کر دی۔ یہ میری حقیقی چھوٹی بہن ہے۔ ہم لوگوں کا آبائی وطن خراسان کے ایک دیہات میں تھا۔ ہمارے والدین بہت بڑے فاضل اور نہایت عابد و زاہد شخص تھے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رگوں میں اس طرح گردش کرتا تھا کہ ہر وقت تصور جانا میں ان کے پلکیں بھیگی رہتی تھیں۔ جہاں ہم دونوں بہنوں نے قصیدہ بردہ شریف کا پہلا مطلع شروع کیا اور ان کے دل کے سمندر میں طوفان اٹھنے لگا۔ فیضان عشق کی تجلی جب اترنی شروع ہوتی تھی تو خود ہماری آواز رکت انگیز کیفیت میں ڈوب جاتی تھی۔ قصیدہ بردہ شریف تمام ہو جانے کے بعد وہ بارگاہ رسالت کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے اور نہایت درد کر کے ساتھ صلاۃ والسلام کی نظر پیش کرتے۔ بعض اوقات تو ایسا معلوم پڑتا کہ بحروبر اور دشت و جبل کے سارے فاصلے مٹ گئے اور حضور جان نور سنہری جالی کے بہت قریب کھڑے ہو کر ہم عرض دعا کر رہے ہیں۔ والد بزرگوار چھوٹی بہن سے زیادہ مانوس تھے اور فرمایا کرتے تھے، اس کی پیشانی میں ابدی سعادت مندوں کا نور دکھتا ہے، وہ فضل و شرف کے آسمان کی مشتری ہے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ حج کا موسم آتے ہی والد محترم کا جذبائی شوق تاب و ضبط سے باہر ہو گیا۔ ذرا سی ہوا لگتا ہی دبی چنگاری دہکنے لگی۔ اچانک انہوں نے دربار حبیب کے مقدس سفر کا ارادہ کر لیا۔ سارے خراسان میں والد صاحب کے سفر کی دھوم مچ گئی۔ گاؤں گاؤں سے زائرین کا ایک تانبا بند گیا۔ متوسلین اور متعاقدین کی ایک بڑی تعداد والد صاحب کے ساتھ شریک ہو گئی۔ انتظار کرتے کرتے بالآخر شام آ ہی گئی، جس کی سحر کو تمناؤں کے ہجوم میں والد بزرگوار کا قافلہ آمادہ سفر ہونے والا تھا۔ رات کو اچانک چھوٹی بہن بضد ہو گئی کہ وہ حجاز کے مقدس سفر میں والد صاحب کے ساتھ رہے گی۔ اس کا مچلتا ہوا ناز والد صاحب سے دیکھا نہیں گیا، چنانچہ صبح ہوتے ہی والد صاحب نے اسے بھی اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ فجر طلوع ہوتے ہی نماز سے فارغ ہو کر عازمین حج کا مقدس قافلہ حجاز کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب تک قافلے کی گرد نظر آتی رہی، اشکبار آنکھوں سے میں اسے دیکھتی رہی۔ جب قافلہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو میں حسرتناک مایوسی کے ساتھ دروازے سے واپس لوٹ گئی۔ تیسرا حصہ جلد آ رہا ہے۔